اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، گولڈن لائنز میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے آپ کو عافیت کے سائے میں رکھے۔ پیارے دوستو، آیات الکرسی پڑھنے کی فضیلت اور اہمیت، اس کے دینی، دنیاوی اور آخری جو فضائل ہیں، میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ دوستو، اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیجئے گا۔ محترم ناظرین، حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص مصیبت اور سختی کے دنوں میں آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی فریاد رسی کرے گا اور اس کی مصیبت اور سختی رفع کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے رات کو سوتے وقت آیت الکرسی ایک بار بھی پڑھ لی تو صبح تک ایک فرشتہ خاص طور پر اس کی حفاظت کرتا ہے اور شیطان پڑھنے والے کے پاس نہیں آ پاتا۔ اور نہ صرف یہ کہ پڑھنے والا شیطانی سازشوں اور آفتوں سے محفوظ رہتا ہے، بلکہ اس کا گھر، گھر والے اور گھر کا تمام ساز و سامان بھی ہر قسم کی آفتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ پیارے ناظرین، جب ہم سارا دن کام کر کے تھک کے ہار کر اپنے بستر پر لیٹتے ہیں تو فوراً نیند آ جاتی ہے، یا پھر ہم لیٹ کر اپنے موبائلز پر سوشل میڈیا کا بے مقصد استعمال کرتے ہیں، جس سے نہ صرف ہماری نیند میں خلل پیدا ہوتا ہے اور ہم وہ رات بے چینی میں گزارتے ہیں، بلکہ وہ وقت اور رات ہم اللہ کے ذکر سے بھی محروم رہتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ سوتے وقت اللہ کا نام لے کر سوئیں، اور جب ہم قرآن پاک کی سب سے طاقتور آیت یعنی آیت الکرسی پڑھ کر سوتے ہیں تو اللہ تعالی ہماری حفاظت کے لیے ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو برے خوابوں اور تمام برائیوں سے پوری رات ہماری حفاظت کرتا ہے، اور ہم پوری رات اللہ کی حفاظت میں سکون کی نیند سوتے ہیں۔ قرآن پاک کا ہر ایک لفظ ایک معجزہ اور تمام انسانیت کے لیے ہدایت کا راستہ ہے، لیکن قرآن میں کچھ آیات ایسی بھی ہیں جو اپنے اندر موجود خصوصیات کی وجہ سے ایک اہم مقام رکھتی ہیں، اور قرآن میں آیت الکرسی کو وہ مقام حاصل ہے جس میں اللہ کی حاکمیت اعلیٰ کا بہترین خلاصہ موجود ہے۔ یہ قرآن کی سردار آیت آیت الکرسی ہے۔ جب ہم اس آیت میں موجود مقصد کو تلاش کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے ہم پر کتنی نعمتیں نازل کی ہیں، تو ہمیں اللہ کے سامنے سجدہ کر کے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن بعض مرتبہ ہم اپنی مصروف زندگی میں اتنا کھو جاتے ہیں کہ ہم اپنے ارد گرد اللہ کی نعمتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہمیں ہمارے ناشکر دل کے اندر یہ خالی پن محسوس ہونے لگتا ہے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ اللہ کے حکم اور فضل کے بغیر ممکن نہیں، تو ہم اس کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ تو اگر کہیں یہ تمام نعمتیں اللہ ہم سے واپس لے لے تو تب ہمارا کیا حال ہوگا؟ پیارے دوستو، اس پہ غور کرنا چاہیے۔ یہ سوال جب کسی کے ذہن میں آتا ہے تو وہ اللہ کی ان تمام نعمتوں کا شکر گزار بن جاتا ہے۔ جب ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو ہم اللہ کی عظمت کو تسلیم کرتے ہیں، اور جب ہم آخر میں یہ پڑھتے ہیں وہی ہے سب سے بلند عظمت والا، تو ہم اس کی عظیم طاقت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور جب ہم ہر نماز کے آخر میں آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو اللہ ہمارے دلوں کو اپنی نعمتوں اور شکر سے بھر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آیت الکرسی کو قرآن پاک کی سب سے افضل آیت قرار دیا گیا ہے۔ بچپن سے لے کر اب تک دن میں کئی مرتبہ ہم اسے پڑھتے ہیں، گھر سے نکلتے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت، بازار میں، کسی بھی مشکل یا مصیبت میں، لیکن اکثر اوقات اس کے معنی سے ناواقف ہوتے ہیں۔ حدیث پاک کے مطابق ہر فرض نماز کے بعد
ہر فرض نماز کے بعد اسے پڑھنے سے جنت میں داخلے کی ضمانت ہے۔ جو شخص اسے صبح پڑھے، شام تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت میں رہتا ہے، اور شام کو پڑھنے والا صبح تک حفاظت الہی میں، اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ روایت میں ہے کہ اس اکیلی آیت مبارکہ کے نزول کے بعد 30,000 فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور اس سے اس کی شان ظاہر ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات مجھے 3 نور دکھائی دیے۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ ایک آیت الکرسی، دوسرا سورۃ یاسین اور تیسرا سورہ اخلاص کا نور ہے۔ میں نے جب آیت الکرسی کے ثواب کے متعلق سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو اس کا پڑھنے والا ہوگا وہ میری ضرور زیارت کرے گا، خواہ ایک کی بار تلاوت کی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، جس نے آیت الکرسی اپنے گھر میں تلاوت کی تو 30 دن تک اس کے گھر میں شیطان نہیں آ سکتا، اور 40 دن تک جادوگر کا جادو اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ آیت الکرسی کی پہلی آیات اختتام اللہ کے 2 خوبصورت ناموں پر ہوتا ہے، یعنی القیوم، یعنی وہ ذات جو خود اپنے بل پر قائم اور سب کو قائم رکھنے والی اور سب کو سنبھالنے والی ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس پہلی آیات کے پہلے جملے کے اب حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس پہلی آیات کے پہلے جملے کا اس آیات کے آخری جملے کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے۔ اس آیت کے آخری جملے میں پھر سے اللہ کے 2 نام آئے ہیں جو اس طرح ہیں، اور وہی ہے سب سے بلند عظمت والا۔ اور اس آیت کے دوسری جملے میں اللہ فرماتا ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ تمام مخلوقات وقت کے ساتھ سست پڑ جاتے ہیں، آرام مانگتے ہیں، نیند چاہتے ہیں، سوئے بغیر رہ نہیں سکتے، اور نیند موت کی ایک صورت ہے۔ اس لیے اس آیت کے اس حصہ میں ذکر ہے کہ وہ ذات پاک زمان و مکان کا حاکم وقت کا سرچشمہ، ہر لحاظ سے مکمل اور چوکس، اپنی مخلوقات کے ہر ذرے سے باخبر ہے۔ اللہ یہی فرماتا ہے کہ نیند اور آرام اس کی پیدا کردہ چیز ہے جو مخلوق کے لیے ہے، اور اللہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے سب کچھ اسی کا ہے۔ اس بات کو سمجھنے سے پہلے ہمیں 2 ناموں کو سمجھنا ہوگا، ایک ہے مالک اور دوسرا ہے ملک۔ مالک کا مطلب ہے آنر، اور ملک بادشاہ کو کہتے ہیں۔ اب ان دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ مالکیت چیزوں کی ہوتی ہے، جبکہ بادشاہت لوگوں پر کی جاتی ہے۔ اس آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ اسی کا ہے، یعنی وہ ہر چیز کا جو اس نے پیدا کیا اس کا مالک ہے۔ اب اس آیت کے 7ویں جملے میں اللہ فرماتا ہے، اس کی کرسی سب آسمانوں اور زمین پر حاوی ہے۔ جب اللہ اپنی کرسی کی بات کر رہا ہے تو مطلب کہ وہ اپنی بادشاہت کی بات کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ کا ارشاد ہے، کون ہے جو اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے۔ پھر 6 جملے میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور وہ اس کے علم میں کسی بھی شے کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہیں۔ اب چوتھا اور 6 جملہ ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں، یعنی پہلا جملہ اور جملہ نمبر 9 دوسرا، اور 8واں جملہ تیسرا، اور 7واں جملہ چوتھا۔ اب چوتھا اور 6 جملہ ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں، یعنی پہلا جملہ اور جملہ نمبر 9 دوسرا، اور 8واں جملہ تیسرا، اور 7واں جملہ چوتھا، اور 6 جملہ ایک دوسرے سے منسلک ہیں۔ تو باقی کون سا جملہ رہ جاتا ہے؟ تو وہ ہے جملہ نمبر 5، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ جانتا ہے جو ان سے پہلے ہو چکا ہے اور جو ان کے بعد ہونے والا ہے۔ یہ جملہ اس آیت کے بالکل درمیان میں ہے، جس سے پہلے اور جس کے بعد جو کچھ بھی اللہ نے بیان فرمایا اس کے بارے میں اس 5ویں جملے میں فرمایا کہ وہ سب جانتا ہے اور اس سے کچھ بھی چھپا نہیں، یعنی اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ اب اللہ کے سوا ایسا کون کہہ سکتا ہے؟ بے شک قرآن اللہ کے الفاظ ہیں، جس کی ایک ایک آیات ہمارے لیے
ہدایت کا راستہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایتیں فرماتے ہیں کہ آیت الکرسی پڑھ کر اگر اولاد یا مال پر دم کر دیا جائے تو شیطانی وسوسوں اور فتنوں سے مال و اولاد کی حفاظت رہتی ہے سوری اور اگر کوئی بھی شیطانی چال انسان کو نقصان نہیں پہنچا پاتی۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص کسی مقصد حسنہ کے لیے دعا کرے اور یہ چاہے کہ اس کی دعا جلد از جلد قبول ہو جائے، وہ جمعہ کے دن نماز عصر کے بعد گوشے تنہائی میں بیٹھ کر 17 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر دعا کرے، انشاءاللہ فوراً قبول ہوگی۔ یہ طریقہ بزرگوں کا بارہا کا آزمایا ہوا ہے۔ ان کی تقلید کرتے ہوئے اگر ہم لوگ بھی یہ طریقہ اختیار کریں گے تو اللہ کے فضل و کرم کے مستحق قرار پائیں گے اور دین و دنیا کی کامیابی ہمارے حصے میں آئے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اپنا شکر ادا کرنے کا عطا فرمایا، اپنی رحمتوں کے صدقے ہمارے دین، دنیا اور آخرت کی منزلوں کو آسان فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ آیت الکرسی کی ان فضائل کو دوستوں، گھر والوں، عزیز و اقارب اور سوشل میڈیا پر لازمی شیئر کریں تاکہ ہر کسی کا بھلا ہو اور ہر مومن مسلمان تک آیت الکرسی کی یہ فضیلت پہنچ جائے۔ اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔